अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम मोहतरम जनाब दाई तरीके निज़ाम मुस्तफ़ा रफ़ीक मिल्लत जनाब रफ़ीक अहमद बाजवा 19वीं बरसी पर गुफ्तगू करेंगे। जनाब रफ़ीक अहमद बाजवा साहब की 19वीं बरसी मुल्क भर और बैरून मुल्क नहायत अकीदत तो एहतराम से मनाई गई। बरसी की मरकज़ी तकरीब लाहौर में मदरसा फ़िज़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलाम यासीन कादरी साहब की सरबराही में मुनक़्क़द की गई, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी मंशा काजी साहब ने भी अपने ख्यालात का इजहार फरमाया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. गुलाम यासीन कादरी साहब ने मेहमानों का तारुफ करवाया और इस तरह तकरीब का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। तकरीब के आगाज़ में तिलावत कुरान पाक के बाद कारी साहबजादा गुलाम गौस कादरी ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اتنا مانوس ہوا کام میں تیرے قدموں سے میں تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا میری ہر سانس کی ڈوری تیرے پنجتن سے جڑی مہمان خصوصی جناب منشا قاضی صاحب کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی دعوت دی گئی، جس میں انہوں نے جناب رفیق احمد باجوہ کی دینی، سماجی، سیاسی اور ان کی شخصیت کے حوالے سے مفصل گفتگو کی اور اپنی ان کے ساتھ وابستگی کے حوالے سے اظہار خیال کیا۔ بہت ہی روتے تھے، جی چاہتا تھا وہ بولتے رہے۔ قاری صاحب میں نے انہیں اکثر کوہستانی بقا کی طرح خاموش دیکھا، لیکن جب وہ بولتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی میں جدید خرام ناز سے گل گزرتی چلی جا رہی ہے۔ فقط اسی شوق میں پوچھی ہزاروں باتیں، میں تیرا حسن تیرے حسن بیاں کر دے۔ اس وقت یہ ان کے پاکیزہ خیالات جو ہے ان کی روح کی توانائی کا جو ہے وہ ذریعہ ہے، کیونکہ روح کی جو غذا ہے یہ خلق الافلاق سے آ رہی ہے۔ ہمارے جسمانی ضروریات زندگی ساری زمین سے آ رہی ہے۔ جب یہ روح اس جسم کو چھوڑتی ہے، جس کو جہاں سے غذا ملتی ہے وہی روح کی غذا آسمان سے آ رہی، وہ آسمان کی ہماری ضروریات زندگی پوری کی پوری جو ہے ہمیں زمین سے ملتی ہے۔ خاک گلشن سے نکل کر گل نے ثابت کر دیا، خاک میں ملنے سے پہلے زندگی ملتی ہے۔ زندگی جو ہے وہ میرے خواب ہے، اور یہ لوگ کہاں مرتے ہیں؟ رفیق ملت انہوں نے وہ کام کیا۔ قیامت میں آپ دیکھیں قیامت کا انداز، ماتھے کی شکلوں میں رات کے پچھلے پیر کے مدبرے گیت، آنکھوں میں حیا کی معصومیت، دل میں ایمان کی علامت، افکار و اعمال میں خدا کے خوف و خشیت کی جھلک۔ آپ اس پیکر متحرک کو اگر آپ دیکھیں تو وہ رفیق احمد باجوہ یہ ہمارے دوست بھی ہیں، ہم دم و دم ساتھ بھی ہیں، اور میں نے انہیں دلی میں بالا کے جب سنا ہے بڑے بڑے خطیب سنے ہیں۔ یہ خطیب جو ہے نا جی، یہ کانوں کے ذریعے دل میں اترتا ہے، لیکن شاعر جو ہے یہ سیدھا دل میں اتر جاتا ہے۔ آپ کی گفتگو شاعری میں تھی، چھوٹے چھوٹے جملوں میں اکرام آیا مطلب کیا تو خیالات کا اظہار کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگ آپ چراغے رکے دیوا دے کر ڈھونڈنے نکلو گے نہیں پاتے۔ ہم نے
نے انہیں بڑی آسانی سے گوا دیا. اس ہستی کو جس کو پڑھ کے دلی خواب میں بڑی گرفتیوں کے بعد جو ہے وہ ڈھونڈا. ایسے لوگ کسی بھی معاشرے میں ان روشن چراغ کے لیے طلب نہیں. میں جو اتنا ممنون احسان ہوں جس ہستی کے قریب بیٹھا ہوا ہوں انہیں کی وجہ سے بول رہا ہوں. لذت ہمسائیگی کی میں لگتا ہوں. آپ لوگ جو ہیں یہ اس وقت پورے معاشرے میں بہترین معاشرہ ہے. یہ آپ سارے معاشرے میں ہم بیٹھ کر میں روحانی مسرت محسوس کر رہا ہوں. یقین جانیے باہر آپ دیکھیں گے باجوہ صاحب منافقت ریاکاری کے طبقے صحرا میں ہم جلوس گئے. یہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر روحانی مسرت محسوس کر رہے ہیں. اور اس کو چاہیے کہ پورا پاکستان جو ہے ایسے مدرسہ بن جائے. ایسے بچے جو ہیں جن کی ضرورت ہے. ہمارے رفیق گلر وہ ایک رہنما تھے, وہ سیاستدان نہیں. سیاستدان آنے والے انتخابات کے بارے میں سوچتا ہے. رہنما آنے والی نسلوں کی اصلوں کی فصلوں کو شاداب کرتا ہے. اور یہ وہ مقصد یہ ہے یہاں بیٹھنے میں چشمہ صافی دے کر اور یہ نسلیں جو ہیں یہ شاداب ہو رہی ہیں. ہمیں ان نسلوں کی ضرورت ہے. ہماری نسلیں خراب ہوتی جا رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر عذاب موجود ہے. آپ کی بیک گراؤنڈ کتنی تربیت, یہ تربیت جو ہے یہ آپ کو کالج میں یونیورسٹیوں میں نہیں ملے گی, کوئی نہیں ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی تلاوت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آزاد فرزندی. یہ آزاد فرزندی جو ہے یہ فیض کی نظر آپ کو مل رہی ہے. آپ ان کا احترام کریں. اور حقیقت یہ ہے وہ انگریز مفکر ہے فرینکلن, اس نے کہا تھا کہ میں بغیر سوچے سمجھے میں ارسطو کو سکندر کہہ سکتا ہوں, لیکن کروڑوں بار سوچنے کے باوجود میں سکندر کو ارسطو نہیں. اس لیے میں بھی یقین یعنی یہ بڑے بڑے جو ہمارے سیاستدان ہیں, بڑے بڑے وزراء ہے, رؤساء ہے, عمراء ہے, وزیر اعظم ہے. میں قاری یاسین صاحب کے بارے میں انہیں وزیر اعظم کہہ سکتا ہوں, انہیں نہیں کہہ سکتا کہ وہ قاری صاحب. یہ ان سے بہت آگے ہیں. اللہ نے انہیں جو دولت دی ہے ان کے سینے میں قرآن ہے, اور قرآن سے بڑی دولت دنیا میں. قرآن سے ہماری دوری جو ہے اسی وجہ سے آپ کے لیے اسلام ہو رہی ہے. اور اس وقت پاکستان جو ہے وہ کربناک حالات سے گزر رہا ہے. اور کربناک حالات میں ان لوگوں کا وجود واضح سمدائی کا خوشگوار ڈھونڈتا ہے. اور یہ میرا یہ پیغام ہے جو باجوہ صاحب کا پیغام ہے. باجوہ صاحب نے ہمیشہ جو ہے مثبت اپنی سوچ جو ہے رکھی ہے. لوگوں کے ساتھ انہوں نے برتاؤ بڑا خوبصورت کی ہے. اور دلائل و برائن سے آراستہ ان کی گفتگو میں ہماری کو آرزو اجازت کی بات. تو وقت کی تنگ برمانی مجھے وزیر کو شاعری کی اجازت نہیں دیتی. وسعت دل ہے بہت, وسعت صحرا کم ہے, اس لیے تم کو ترسنے کی تمنا. تقریب کے آخر میں جناب قاری غلام یاسین قادری صاحب نے جناب رفیق احمد باجوہ صاحب کے سال ثواب کے لیے ہونے والی اس تقریب میں دعا کی, اور روشن صاحب ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ممبران جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے سال ثواب کے لیے بھی دعا کی. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا أحد يا واحد يا موجود يا جبار يا باسط يا رزاق يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا عزيز يا الله. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پروردگار عالم جو پڑھایا گیا پڑھایا گیا سنیا گیا سنایا گیا یا اللہ آیات بینات نات شریف بیان بھائی صاحب کا بیان کیا تھا
میں پاک کی قبر کا اہتمام کیا گیا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے اپنی برکت میں قبول فرما آمین کی برکت میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما آمین سیدہ جدیدہ سے آپ کے والدین کریمین ازواج مطہرات امہات المؤمنین صحابہ و اہل بیت اطہار اور یہ کاملین حضرات تمام انبیاء تمام شہداء تمام بزرگان دین شہداء بدر شہداء احد شہداء احزاب شہداء خندق شہداء خیبر شہداء ختم نبوت یا اللہ شہداء کرب و بلا حسین کریمین کی برکت پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضرت مختوم داتا بن بخش علیہ رحمہ حضرت شہاب الدین سرورسی بہاؤ الدین نقشبند یا اللہ دیگر بزرگان دین کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما اللہ ہمارے محترم المکرم ہر دل عزیز شخصیت مجاہد ختم نبوت جناب محترم رفیق احمد غاجوہ صاحب علیہ رحمہ کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما غاجوہ صاحب کی یا اللہ درجات کو بلند فرما یا اللہ جوان ان کی اہلیہ محترمہ کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما یا اللہ چودھری اعظم صاحب کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما بھائی عظیم غاجوہ صاحب کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما یا اللہ رضوان صاحب کے نام میں سے داد میں سے خاندان میں سے رفقا میں سے خاندان کی جتنے بھی افراد اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان سب کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما اے پروردگار عالم ان قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا یا اللہ جو انہوں نے حضور کی نماز کے لیے کام کیا ختم نبوت کے لیے کام کیا یا اللہ اس میں نے خوب قبر و حشر میں یا اللہ اجر عظیم فرما نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمانا اے پروردگار عالم رضوان صاحب کو سید کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ ان کو سید کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ ان کی خیر فرما ان کی بہن بھائیوں کی خیر فرما ان کی بچیوں کی خیر فرما ان کے رزق میں وسعت عطا فرما جتنے دوست ان کے ساتھ تشریف لائے یا اللہ پیاس صاحب قائد صاحب سب کا آنا جانا مولا بن بیٹھا تیری رضا کے لیے ہے اللہ اپنی برکت میں قبول فرما اللہ ہمارے اس ادارے کو دل دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما ہم سب کے سینوں کو نور قرآن نور ایمان سے منور فرما ہمارے والدین ابا و اجداد کی بھی اللہ بخشی فرما یا اللہ ہمارے جو بچے ہیں بے اولاد ہیں انہیں اولاد زرینہ عطا فرما یا اللہ جو بچے ہیں اور بچیاں یہاں قرآن کی تعلیم لے رہے ہیں یا اللہ ان کو عمل سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرما اللہ ان کے قائد نظریات کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے قرآن کے فیضان کو اس بستی میں اس علاقے میں عام فرما اے اللہ قرآن کا صدقہ باجو سب کے درجات بلند فرما نماز کا صدقہ اللہ اس مہینے کا صدقہ ان کے درجات بلند فرما نبی پاک دعا مانگتے تھے رب حب امتی حضور کی دعائیں یا اللہ ان میں سے ان کو حصہ عطا فرما حضور کے آنسوؤں کا صدقہ یا اللہ ان کے درجات بلند فرما اللہم نور قلوبنا بنور القرآن العظیم اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير الہی بحق محمد رسول معاف کر خطائیں مولا دعا کر قبول صلی اللہ علیہ حبیبہ خیر محمد وآلہ وسلم. اس طرح یہ تقریب اپنے اختتام کو پہنچی. شکریہ.